اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شریعت کے اجالے، اور میں آپ کا میزبان شاہد قادری آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام اپنے ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کر لیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو دینی خدمات میں چینل امت کا بھلا پیش ہے، آپ بھی ان خدمات میں شامل ہو جائیں۔ ناظرین محترم، آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک خاص، جو کہ آج کے دور کے حساب سے کرنٹ ایشو جو ہے، اسی حساب سے ایک موضوع لے کر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فی زمانہ جو ایشو، جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، انہی موضوعات کو آپ تک پہنچایا جائے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم دعوت اور مہمان نوازی پر مفتی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم مہمان نوازی کے جو حقوق ہیں انہیں بھلا بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے ایشو ہیں، جیسے اخلاقیات ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور بے شمار حقوق ہیں جو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جو کرنٹ ایشو ہیں اس پہ گفتگو کی جائے، تاکہ آپ تمام حضرات کو یاد دہانی ہو جائے۔ ناظرین محترم، آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں مہمان کے اکرام کی اہمیت کس طرح بیان ہوئی ہے، ذرا آپ ہمارے ناظرین کو اس فضیلت اور برکات سے آگاہ فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ نے مہمان نوازی کے حوالے سے، مہمان کے حوالے سے حدیث پاک میں کیا ارشاد ہوا، اس بارے میں سوال کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، وہ بھلی بات بولے یعنی اچھی بات بولے یا چپ رہے۔ تو یہ حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک آپ کا کلام مبارک جامع ہوتا تھا، تو ایک ہی بات میں، ایک ہی کلام میں مختلف ارشادات، مختلف ہدایات ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ اور اپنی امت کو عطا فرماتے۔ تو اس حدیث پاک میں آپ نے مہمان کا اکرام کرنے اور پڑوسی کو ایذا نہ دینے اور اچھی بات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو ناظرین محترم، حضرت نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مہمان کے اکرام کی یہ فضیلت ہے، وہ حدیث
اور قرآن کی روشنی میں آپ حضرات سے شیئر فرمائی۔ ناظرین محترم، مہمان کی بڑی فضیلت اور برکات آئے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ناظرین محترم، آئیے ایک حضور کے زمانے کا واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز یہ واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، یعنی مدینے میں، ایک ایسا شخص تھا جو روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو اپنے گھر لاتا اور اس کی مہمان نوازی کرتا۔ تو یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ تو اس شخص کی جو زوجہ، جو وائف یعنی بیوی، وہ اس چیز سے تنگ آ گئی کہ میرا شوہر ہر دوسرے دن مہمان کو لاتا ہے اور اس کی مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، خواتین بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں کھانا پکانا بھی ہوتا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس پریشانی کو لے کر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جا پہنچی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر ہر دوسرے دن کسی نہ کسی مہمان کو لے کر گھر آ جاتا ہے اور اس طرح مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی اور وہ خاتون اپنے گھر رخصت ہو گئیں۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا اور اس سے ارشاد فرمایا کہ کل میری مہمان نوازی کرنا، میں تمہارا مہمان ہوں گا۔ تو وہ شخص تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنیں گے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا، اپنی زوجہ کو یہ بات بتائی تو وہ بھی خوشی کے مارے اچھل پڑی، اور خوشی سے مطلب یہ ہے کہ پھولے نہیں سما رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا، بہترین دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا کھانے کے بعد ان خاتون سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں گھر سے نکلوں تو میری ایڑیوں کی طرف نظر ڈالنا۔ تو ناظرین محترم، بہت توجہ کی بات ہے اور آپ سمجھنے کی بات ہے کہ مہمان کی فضیلت اور برکات کس طرح ہیں کہ آپ سماعت فرمائیے گا کہ مہمان جب گھر میں آتا ہے تو اپنا رزق لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے۔ تو سنیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، جیسے ہی دروازے سے آپ نے اپنا مبارک پیر نکالا تو ان خاتون نے ایڑیوں کی طرف جب نظر ڈالی تو کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے پیچھے سانپ، بچھو، چھپکلیاں، یعنی اس طرح کے موذی جانور وہ چل رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور فرمایا کہ جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو اس گھر کی مصیبتیں، پریشانیاں، آفات اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مہمان، جب کہیں بھی آپ مہمان جاؤ تو 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ نہ گزارو۔ تو ناظرین محترم، مہمان کی یہ مطلب ہے نا فضیلت اور برکات ہیں۔ آئیے حضرت سے دوسرا سوال رکھتے ہیں۔ حضرت سوال یہ ہے کہ مہمان کے لیے کون سی 4 چیزیں ضروری ہیں؟ ارشاد فرمائیے گا۔ مہمان کے لیے 4 باتیں جو بیان ہوئیں احادیث کریمہ کے حوالے سے، وہ یہ ہیں کہ مہمان کو جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے، سبحان اپنی مرضی سے کسی کے گھر میں جائے تو نشست اور بیٹھنے کی جگہ اپنی مرضی سے تلاش نہ کرے، بلکہ میزبان جہاں بٹھائے وہاں بیٹھے، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، سبحان اللہ، ناراضگی کا اظہار نہ کرے، ناک بو نہ چڑھائے، بلکہ خوش ہو۔
صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے، یعنی جہاں بٹھا دیا صاحب خانہ نے تو اس کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے، اور جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ ظاہر ہے کہ ویسے تو جب کسی کے گھر جائے بندہ مہمان بن کے تو بہتر یہ ہے کہ کوئی تحفہ اس کے لیے لے کے جائے، لیکن اگر کوئی تحفہ نہ بھی لے کے گیا اور آپ کسی کے گھر مہمان بن کے گئے تو کم سے کم واپسی میں اس کو دعائیں ضرور دیں۔ دسترخوان پر بیٹھیں تو اس کے رزق میں، دسترخوان میں برکت کی دعا کریں، اور اسی طریقے سے اچھی دعاؤں سے اس کو جو ہے وہ نوازیں، اس کو خوش کریں، تاکہ ہماری جانب سے ایک مومن کا بہترین تحفہ دعا ہے تو ہم اپنی جانب سے اس کو دعائیں دیں۔ تو یہ 4 باتیں ہیں کہ جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھے، جو پیش کیا جائے اس پہ خوش ہو، اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہ گھومیں، اپنی مرضی سے یعنی اس کی اجازت کے بغیر نہ اٹھے، اور واپسی میں اس کو دعاؤں سے نوازے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین محترم، دیکھیں ہمارا جو دین ہے کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتاتا ہے کہ مہمان نوازی کرنے کا بھی طریقہ، اور مہمان جب آئے تو دیکھیں کیا فرمایا حضرت نے کہ وہ جب کسی کے گھر پہ آپ جب مہمان جائیں تو وہ جہاں بٹھا رہا ہے آپ وہاں بیٹھ جائیں، اور خوشی کا اظہار فرمائیں۔ جب کسی کے گھر جائیں تو خوشی سے جائیں، خوشی کا اظہار فرمائیں، اس کے لیے دعا کریں۔ تو یہ اسی پیاری پیاری باتیں ہمیں اس دین اسلام سے ہی ملتی ہیں۔ تو آئیے حضرت سے پھر اگلا سوال میں کرتا ہوں، اگر ہماری مہمان نوازی کرنے والا ہمارے گھر آئے، ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا، ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ناراضگی ہو جاتی ہے کہ اس نے ہماری مہمان نوازی نہیں کری، خوشی کا اظہار نہیں کرا، یا ماتھے پر اس کے بل تھے، تو اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک سوال ہے کہ اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے گھر آئے تو کیا ہمیں بھی اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے؟ حضرت ارشاد فرمائیے۔ جی، آج کل ماشاءاللہ یہ بڑا اہم موضوع ہے یا ایشو ہے، آپ کہہ لیجئے کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، بالفرض اس نے اگر ہمیں پانی کو بھی نہیں پوچھا، چائے کو بھی نہیں پوچھا، تو ہم آ کے شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ اس نے تو ہمیں چائے کو بھی نہیں پوچھا۔ ہماری یہ عزت ہے، ہماری یہ حیثیت ہے کہ اس نے ہمیں پانی تک کو نہیں پوچھا، تو بس اس پہ پھر بندہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حدیث پاک میں اس کو پسند نہیں فرمایا گیا کہ کوئی شخص کسی کے گھر مہمان جائے تو وہ خالی لوٹ کے آ جائے، اس کو پانی بھی بندہ پیش نہ کرے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، شرعاً پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے، ہمیں پانی کو بھی نہیں پوچھا، تو اب ہم اس کا بدلہ نہ چکائیں بلکہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ جیسے کہ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، یعنی مجھے کچھ کھانے پینے کو پیش نہیں کیا، اب وہ میرے یہاں آئے تو میں اس کی مہمانی کروں یا بدلہ دوں؟ ارشاد فرمایا بلکہ تم اس کی مہمانی کرو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر کسی نے ہمیں مہمانی ہماری نہیں بھی کی ہے، ہمیں کچھ کھانے پینے کو، کچھ ہماری خدمت میں پیش نہیں بھی کیا ہے، ہماری خاطر تواضع نہیں بھی کی ہے، تو ہم اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑیں بلکہ اس کی اچھے انداز میں مہمان نوازی کریں۔ دین ہمیں یہی بات اور اسی چیز کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، بہت ہی پیاری گفتگو حضرت فرما رہے تھے کہ اگر کوئی ہماری مہمان نوازی نہ کرے تو ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اختلافات مزید بڑھنا شروع ہو جائیں گے، دلوں میں بغض اور کینہ پیدا ہوگا،
اور شاید دشمنی تک یہ بات جائے، لیکن ناظرین محترم یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہمارے گھر مہمان تشریف لائیں، چاہے وہ اس کا کوئی بھی رشتہ ہو، ہمیں ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کی مہمان نوازی ضرور کرنی چاہیے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں مہمان نوازی کی کیٹیگریاں ہیں۔ سب سے بڑی جو کیٹیگری ہے، جو سب سے زیادہ جن رشتے میں مہمان نوازی کی جاتی ہے، ان کی تکریم کی جاتی ہے، تعظیم کی جاتی ہے، عزت کی جاتی ہے، وہ ہے لڑکی کے سسرال والے۔ جب رشتہ کہتے ہیں نا منگنی یا کچا ہوتا ہے، تو ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے، بڑی تکریم کی جاتی ہے، طرح طرح کے کھانے پکا کر پیش کیے جاتے ہیں اور بڑی محبت دکھائی جاتی ہے۔ لیکن جب یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، سنت ادا ہو جاتی ہے، شادی کے بندھن بھی بن جاتے ہیں اور اختلافات ہوتے ہیں، تو پھر یہ مہمان نوازی پہلے جیسی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہم اپنی کیٹیگری اسٹیٹس کے مطابق آج لوگوں کی مہمان نوازیاں کرتے ہیں، لیکن دین اسلام ہمیں ہرگز یہ نہیں سکھاتا۔ کہا کہ یکساں طور پر سب کی مہمان نوازی کی جائے، محبت رکھی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مطلب ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں تو اختلافات اور دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ محبتوں کا خاتمہ آج کے دور میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ محبتیں نہیں رہیں جو پہلے محبتیں ہوتی تھی۔ یہ بچپن میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ گھر میں جب شادی ہوتی تھی تو ایک مہینے پہلے بلکہ مہمان آتا نہیں تھا، بلکہ اس کو گھر جا کر لے کر آیا جاتا تھا، اور ایک گھر میں 10 15 مہمان رہا کرتے تھے، مہینے بھر رہا کرتے تھے، اور کھاتے بھی تھے اچھا، پیتے بھی تھے اچھا، محبت بھی بہت ہوتی تھی۔ لیکن جب وہ رخصت ہوتے تھے، یقین جانیے ناظرین محترم، اس دور میں جب مہمان جاتا تھا تو میزبان رویا کرتا تھا کہ آج یہ جا رہے ہیں تو جو گھر میں سناٹا ہو جائے گا، ویرانی ہو جائے گی اور وہ رونق نہیں رہے گی۔ وہ پہلے کی محبتوں کی خیر بات الگ تھی، لیکن آج جتنا ہمارے پاس پیسہ آ گیا، ہمارے پاس جتنی تعلیم آ گئی، تو ہم محبتوں سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین محترم، حضرت سے اگلا سوال میں کرتا ہوں، کیا مہمان میزبان کے گناہ معاف ہونے کا سبب بنتا ہے؟ ماشاءاللہ اس موضوع پہ تو آپ نے، ہمارے محترم شاہد بھائی نے گفتگو اچھی فرمائی ہے پہلے۔ آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں اس حوالے سے۔ میزبان کے گناہ معاف ہونے کا سبب بھی بنتا ہے، یہ سوال آپ نے کیا۔ جی ہاں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ ماشاء یعنی اپنا رزق لے کے آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کے جاتا ہے، مطلب اس کے گناہ بخشوانے کا سبب ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں مہمان کے آنے اور رخصت ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ تو ہمارا دین بڑا سچا ہے، بہت زبردست ہے۔ ہمیں اپنے دین کی جو باتیں ہیں انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو دین اسلام کے مطابق جب ڈھال لیں گے تو دیکھیں گے کہ کیسا معاشرے میں امن اور سکون ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مہمان کو رخصت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان کو دروازے تک، یعنی سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے۔ تو جب کوئی مہمان واپس جا رہا ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے اور طریقہ مبارک بھی ہے، عمل مبارک بھی یہی ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اسے
دروازے تک رخصت کرنے جائے. آپ نے یہ بات ارشاد بھی فرمائی، اور خود بھی جب آپ کے یہاں کوئی مہمان حاضری دیتا تو آپ اسے واپسی میں دروازے تک رخصت فرمانے کے لیے تشریف لاتے. یہی سنت ہے. تو ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت حضرت نے بات فرمائی، اور اخلاقیات بھی یہی ہے. جب ہمارے گھر مہمان آئیں تو اب مطلب یہ ہے اس کو دروازے تک جا کر رخصت کریں. اس سے مہمان کی دل جوئی ہوتی ہے، خوشی محسوس کرتا ہے وہ کہ دیکھیں مجھے یہ دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئے. اور ہم اگر نہ جائیں تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید مطلب وہ عزت، وہ مقام انہوں نے مجھے نہیں دیا. تو ناظرین محترم، یہ اخلاقیات بھی ہے، اور ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مہمان کو کس طرح رخصت کرنا چاہیے. آئیے ناظرین محترم، حضرت سے جانتے ہیں کہ جس کو دعوت ولیمہ دی گئی، جس کو دعوت ولیمہ دی گئی اس کے لیے کیا حکم ہے. حضرت ارشاد فرمائیے. امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں جو احادیث کریمہ کا نچوڑ اور خلاصہ بیان فرمایا ہے دعوت ولیمہ کے حوالے سے، وہ میں اس کا مضمون اور مفہوم عرض کر رہا ہوں. دعوت ولیمہ کا قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے، سبحان اللہ. سنت مؤکدہ ہے، جبکہ وہاں کوئی گناہ مثلا گانے باجے وغیرہ غیر شرعی کام اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. قبول کرنے کا معنی وہاں جانا ہے، کھانا کھانے میں اختیار ہے. یعنی اگر کوئی گناہ محفل میں نہیں ہو رہی اور کسی نے ہمیں دعوت ولیمہ میں دعوت دی ہے تو دعوت کا قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ جانا دعوت میں یہ سنت ہے، اور وہاں پہ کھانا کھانا یہ اپنے اختیار میں ہے. اگر چاہے تو کھانا بھی کھا لے، اور نہ بھی کھایا تو سنت بہرحال ادا ہو جائے گی. تو ناظرین محترم، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ دعوت ولیمہ کی اگر آپ نے دعوت قبول کری ہے تو وہاں جانا سنت مؤکدہ ہے. تو یہ بڑی اہم دعوت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. ناظرین محترم، آپ نے سنا تو ہوگا کہ کھانے اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن آج ہم حضرت سے جانیں گے کہ سب سے برا کھانا کون سا ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا، کیا کھانے بھی برے ہوتے ہیں؟ تو حضرت یہ فرمائیں کہ سب سے برا کھانا کون سا ہوتا ہے. بخاری شریف میں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مالدار لوگ بلائے جائیں اور غریب محتاج لوگوں کو نہ پوچھا جائے. تو دعوت ولیمہ کے حوالے سے یہ بات ارشاد ہوئی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یعنی ولیمے کے کھانے کو برا کھانا ارشاد فرمایا کہ جس میں اس دعوت میں دعوت ولیمہ میں امیر لوگوں کو پوچھا جائے، دعوت دی جائے، اور غریب و محتاج لوگوں کو دعوت نہ دی جائے. تو اس کھانے کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے برا کھانا بیان فرمایا. تو ناظرین محترم، آپ نے سنا کہ ولیمے کا وہ کھانا سب سے برا ہے جس میں ہم امیر لوگوں کو بلائیں اور غریب لوگوں کو نظر انداز کر دیں. ناظرین محترم، آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں. آج بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں اپنے غریب رشتہ داروں کو، شاید اپنا معیار خراب ہونے کی وجہ سے ان کو بھول جاتے ہیں، اور ان کو ایسی دعوتوں سے ہم دور رکھنا چاہتے ہیں. آج میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ دو طرح کی شادی کارڈ چھپواتے ہیں. بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے. ایک شادی کارڈ
معیاری ہوتا ہے، جس میں تمام مضمون انگلش میں ہوتا ہے، وہ خاص VIP لوگ، چیدہ لوگوں کو وہ کارڈ دیے جاتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں اور جن کا اسٹینڈرڈ شاید اونچے لیول کا نہیں ہوتا، ان کو اردو میں کارڈ چھاپ کر دیے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس دولہا کی شادی ہے وہ اس میں تعلیم نہیں ہے کچھ بھی، لیکن کارڈ انگلش میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو بعض دفعہ یہ دیکھا کہ کسی نے پوچھ لیا کہ جناب کارڈ میں کیا لکھا ہے، اب وہ شرمندہ بیچارہ، اب اس کو کیا پتا کہ اس کی چھوٹا بھائی جس نے بہت تعلیم حاصل کی ہے، یا شاید وہ بہت تعلیم یافتہ لوگوں میں رہتا ہے، یا اس کی بہن چھوٹی وہ شاید تعلیم بہت زیادہ حاصل کر چکی ہے، تو اس نے انگلش میں کارڈوں کو چھپوا دیا اور برادری میں بڑھوا دیا، جہاں پر مطلب تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، جس طرح کا ہمارا ماحول ہے، ہمیں اسی طرح اسی لینگویج میں ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، اور اسی طرح تمام رشتہ داروں کو، جس طرح ہم امیر رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، پڑوسیوں کو سمجھ رہے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی عزت اور مقام دینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ تو آئیے حضرت سے اگلا سوال کرتے ہیں کہ دعوت ولیمہ کتنے دن ہو سکتی ہے؟ دعوت ولیمہ شادی کے بعد دوسرے دن، مطلب اگلے دن شب زفاف کے بعد، یا اس کے بعد تیسرے دن، مطلب یعنی شادی کے دوسرے دن یا تیسرے دن، 2 دن تک دعوت ولیمہ ہے، سنت جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سنت نہیں ہے، بلکہ ریا و سمعہ یعنی لوگوں کو دکھانا یا سنانا، یہ ہے، یعنی یہ کوئی سنت نہیں ہے بلکہ گناہ میں داخل ہو جائے گا 2 دن کے بعد ولیمہ کرنا۔ تو ولیمہ جو ہے وہ سنت 2 ہی دن ہے، پہلے دن یا دوسرے دن، یعنی شادی کے اگلے دن، دوسرے دن یا پھر تیسرے دن، اس کے بعد جو ہے وہ سنت ولیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ریاکاری میں داخل ہوگا۔ تو ناظرین محترم، دیکھا آپ نے کہ سنت ولیمہ کتنے دن سنت ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جو 1 ہفتے بعد بھی رکھ رہے ہیں، 4 دن بعد، 5 دن بعد، لیکن حضرت نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ ولیمہ ہم دوسرے دن یا تیسرے دن رکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ادا ہوگی۔ تو ناظرین محترم، ایسا خوبصورت اور پیارے پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں۔ آئیے پروگرام کے اختتام سے پہلے حضرت کی اجازت سے میں ایک حدیث مبارکہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اجازت ہے؟ جی۔ تو ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے۔ ایک شخص آیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسافر ہوں اور میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مہمان قبول کیا اور صحابہ کرام علیہ اجمعین کو روانہ کیا کہ جاؤ ازواجہ مطہرات کے پاس اور جا کے معلوم کرو کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے، مہمان نوازی کے لیے کچھ یعنی رزق، کچھ کھانا موجود ہے۔ ناظرین محترم، صحابہ کرام جب ایک ایک ازواجہ مطہرات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ تمام ازواجہ مطہرات نے فرمایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمام ازواجہ مطہرات کے پاس کھانے کے لیے کسی بھی چیز کا انتظام نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے عرض کی کہ کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو ناظرین محترم، ایک صحابی رسول
کہا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اسے اپنے گھر لے جا کر ایک کمرے میں بٹھایا اور اپنی وائف یعنی اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہیں؟ تو آپ کی بیوی نے کہا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے اتنا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے ایک میٹنگ کی دونوں میاں بیوی نے کہ ٹھیک ہے، بچوں کو کوئی قصہ کہانی سنا کر انہیں سلا دینا، اور جب مہمان کے آگے کھانا پیش کیا جائے تو عرب کا یہ رواج تھا کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو اپنی بیوی کو تمام پورا جو پلان تھا وہ بتا دیا کہ جب کھانا رکھا جائے تو ہم ایک ایک لقمہ کھائیں گے، اس کے بعد کسی بھی بہانے سے اٹھنا، چراغ صحیح کرنے کے لیے اس چراغ کو بجھا دینا۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا اور وہاں اندھیرا ہو گیا اور مہمان نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا اور اس طرح مہمان نے آرام کرا اور وہ چلا گیا۔ تو ناظرین محترم دیکھیں ہمارے صحابہ کرام کس طرح مہمان نوازیاں کیا کرتے تھے، اور دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کھانے کو ازواج مطہرات کے پاس کچھ بھی نہیں، اور آج ہمارے پاس اتنا مال ہونے کے باوجود ہم پریشان رہتے ہیں، کروڑوں روپے ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایت میں لگے رہتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم ایسے پروگرام دیکھتے رہا کریں، انشاءاللہ تعالی ایسے پروگراموں سے آپ کو راحت بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ملے گا۔ تو اپنے میزبان شاہد قادری آ رہے ہیں اور مفتی افضل مدنی کو اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔